سبيل الدموع سبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب الاولین والآخرین. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وجعل الظلمات والنور. الحمد للہ الذی استوى على عرشہ. الحمد للہ کما ينبغی لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وہو الحکیم الخبیر. ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہر طرح کی تعریف اولین اور آخرین کے رب کے لیے ہے. ہر قسم کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عرش پر مستوی ہے. اللہ کی حمد ایسی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ حکمت والا باخبر ہے. میرے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سب کے درمیان موجود ہوں اور انشاءاللہ ہم طب سے متعلق، آپ کے پیشے سے متعلق اسلام کی جو رہنمائی ہے اس پر کچھ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے ہم سب کو اور جن کا آپ علاج کریں ان سب کو بھی بہت بہت فائدہ پہنچے اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد چونکہ خالق ہوا ہے تو مالک بھی وہی ہے. اس نے ہر چیز کی تدبیر کی، ہر چیز کا انتظام کیا اور یہ انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. پھر ہمیں اس نے بھی بتایا کہ میں نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ میں ہر ایک سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اچھے عمل کون سے ہیں؟ وہ تمام عمل اچھے ہیں جو انسان اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے اور اچھے طریقے پر کرتا ہے، چاہے وہ دین کے کام ہو چاہے دنیا کے کام ہو. اگر کوئی شخص مسجد بھی بنواتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت شہرت کمانا ہے یا لوگوں میں بہت دیندار اور ریلیجس مشہور ہونا ہے، تو اس کی ایک نیکی قبول نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے برعکس ایک انسان ایک ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر رات کی تنہائی میں ایک مریض کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، تو اس کی یہ نیکی شمار ہوگی اور اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بنے گی. تو پہلی چیز ہے کہ انسان کوئی بھی کام کس کے لیے کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، اس سے وہ چاہتا کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں. جہاں تک دینی کاموں کا تعلق ہے، جیسے عبادات وغیرہ ہیں یا دینی معاملات ہیں، تو اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اور جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے تو اس میں ضروری ہے کہ اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے پیشے میں، اپنے کام میں جو بھی ہمارے حصے میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو الگ الگ کام بانٹے ہیں. تو جس کے حصے میں جو بھی کام آئے اس کو وہ بہترین طریقے سے کرے، احسان کے درجے پر کرے اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اور آپ لوگوں کے لیے اسی وقت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں جب آپ کاموں کو زیادہ بہترین طریقے سے کریں. اور بہترین طریقے سے کرنے کے لیے ایک چیز جو ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ان سب چیزوں کا دنیا میں تو کچھ نہ کچھ بدلہ ملے گا ہی. جو بھی کوئی اچھا کرتا ہے، آپ کسی کا دل خوش کرتے ہیں تو وہ بھی جواباً آپ کے لیے اور کچھ نہیں تو شکریہ کے الفاظ یا آپ کے لیے دعا ہی کر دیتا ہے. تو جواب تو ملتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ تو ملتا ہے. لیکن انسان یہ سوچتا ہے، جو مومن ہے اس میں اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا ریوارڈ الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے.
اور وہ صرف کسی کام کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنا زیادہ کام کیا، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کے کام کی کتنی کوالٹی ہے. تو جس شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، پھر وہ اس کے کاموں میں کتنی زیادہ بہترین کوالٹی ہو سکتی ہے، کتنا اچھا اس کا بہترین کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ اپنا اعمال نامہ لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ سب کچھ اسے اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے، اسے اپنے رب کو دکھانا ہے. دنیا میں اگر کسی کانفرنس میں، کسی ورک شاپ میں ایک چھوٹی سی بھی اگر ہمیں پریزنٹیشن دکھانی ہو تو ہم اس کی کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو جو چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اگر ہم اس کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں تو جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والی ہے اس کی کوالٹی پھر کیا ہونی چاہیے. چاہے وہ ہماری نماز ہو، چاہے ہمارے پیشے سے متعلق کوئی چیز ہو، چاہے اگر ہم طالب علم ہیں تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو محنت کرنی ہے، یا کسی بھی جگہ پر آپ کھڑے، ایون اگر آپ اپنے گھر میں بھی ہیں اور آپ صرف اپنا کھانا ہی پکا رہے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ دل لگا کے پکاتے ہیں، اچھے سے پکاتے ہیں، فائدہ مند طریقے سے پکاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے بہت ریوارڈ ہے. تو ہر وہ جائز حلال کام جس کو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے. چاہے وہ آپ کی بات ہو، چاہے وہ آپ کا کام ہو، آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو، وہ سب کا سب عبادت ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کا طریقہ اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اچھے کام کر کے آئے گا ہم اس کو اس کے کاموں کی جزا ضرور دیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، ان کی غلطیاں معاف کر دیں گے. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور یقیناً انہیں ان کے اس عمل کی بہترین جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا، دنیا میں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو انسان کی محنت کا پورا صلہ دے سکے، یہ صرف اور صرف آخرت میں ہی ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایک کتاب لکھتے ہیں تو وہ آپ نے لکھی لیکن اس سے 1,00,000 لوگوں نے فائدہ اٹھایا. فار ایگزامپل آپ نے کوئی دوائی ایجاد کی اور اس سے بے شمار انگنت انسانیت نے فائدہ اٹھایا، وہ سب تو آپ کو جانتے بھی نہیں اور سب آپ کو کسی قسم کا کوئی ریوارڈ بھی نہیں دے سکتے. تو پھر آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا اور سال ہر سال کی محنت کی. بعض چیزیں آپ کو معلوم ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میڈیسن کی ہسٹری میں کہ بعض دوائیاں ایجاد ہونے میں 50 سال لگے. اور وہ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی کے 50 سال جو ہیں وہ ایک محنت کرتے ہوئے، تکلیف اٹھاتے ہوئے اور دنیا کے سارے عیش و عشرت چھوڑ کے، سارے کام چھوڑ کر اس نے اس کام میں محنت کی اور پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو ان سب لوگوں کا جو فائدہ ہے وہ واپس اس ایجاد کرنے والے کو جس نے اپنی زندگی لگا دی ایک کام کرنے میں، اس کو دنیا میں تو مل ہی نہیں سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں جو فائدہ مند کام ہوتے ہیں بعض اوقات ان کا فائدہ صرف اس زندگی کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے. اب جو انسان دنیا سے چلا جائے اس کو تو آپ کسی طرح پے بیک کر ہی نہیں سکتے، اس کا ریوارڈ تو صرف اللہ کے پاس ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت بنائی اور اس میں وعدہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے گا، لیکن اس کے لیے شرط ایمان بھی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر عمل صالح فائدہ نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی ایمان کے ساتھ اچھے کام کرتا ہے تو فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور جو بھی اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے. یعنی جو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرے گا اس کے کاموں کے اندر پاکیزگی ہوگی. اور یہ جو تزکیہ کا لفظ ہے عربی زبان میں یہ بڑا گہرا لفظ ہے، اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو خالی کرنا، اور تحلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو اڈورن کرنا، کسی چیز کو سجانا، بیوٹیفائی کرنا.
تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں ساری زندگی اس کوشش میں لگا رہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑتا جائے، بری عادات کو چھوڑتا جائے، اللہ تعالیٰ کی ناپسند کے کاموں کو چھوڑتا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اختیار کرتا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوبصورت ہے، اس کے لیے احسن ہے، بہترین ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر بہترین جزا دے گا. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی کے باغات. یعنی جنت کی خوبصورتی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پہ کبھی خزاں نہیں ہے. جنت میں کبھی خزاں نہیں ہے، جنت کو کبھی ختم نہیں ہونا، جنت سے کبھی کوئی نکالا نہیں جائے گا. جنت ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے. لہذا انسان اگر کوشش کرے تو وہیں کے لیے کرے. اب چند چیزیں میں بیماری اور علاج سے متعلق کروں گی جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بیماری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات بیماری کسی وجہ کے بغیر بھی آ سکتی ہے. انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بیماری کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کا ایک امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، کیونکہ دنیا میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے، ہر انسان کا ہو رہا ہے، اور ہر ایک کے چیلنجز فرق ہیں. کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے، کوئی کسی میں، لیکن خالی کوئی بھی نہیں. کچھ لوگ بظاہر بہت ہنستے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل اندر سے رو رہے ہوتے ہیں ان مسائل کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے کہ جو انہی پہ بیت رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے. تو بیماری ایک امتحان بھی ہے، ایک آزمائش ہے کہ انسان اس میں کرتا کیا ہے. کیا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیا صحیح طریقہ علاج اختیار کرتا ہے، یا غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کا آنا کوئی بری بات نہیں. ایسا نہیں کہ ضروری طور پر کوئی شخص اپنے گناہوں میں پکڑا گیا ہے اس لیے وہ بیمار ہوا ہے، یا ضروری نہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑی بدپریزی کر لی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے. انبیاء علیہم السلام پر بھی بیماریاں آتی رہیں، اور اس میں سب سے بڑی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف دی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی اسپرٹ سلو ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو دشمن ہے شیطان، وہ اس وقت ہم پر حملہ کر دیتا ہے. وہ ہمیں فوراً موت کا خیال ڈالے گا، اب تم زندہ نہیں رہو گے، اور تم مر گئے تو تمہارے پیچھے کیا ہوگا اور تمہارے آگے کیا ہوگا، اور تمہارے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ تم بھی بیمار ہو گئے ہو، باقی سب لوگ اچھے بھلے ہیں. اور پھر اگر آپ علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہو رہے ہو تو شیطان کا اٹیک اور سخت ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے. یہ مایوسی کفر ہوتی ہے اور انسان کے لیے ایک بڑے امتحان کی چیز. یعنی بیماری تو امتحان ہے، لیکن اس بیماری پر جو نا امیدی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ناراضگی ہے وہ اس سے بڑا امتحان ہے. بیماری تو انسان کو دنیا میں تکلیف دے رہی ہے، لیکن اللہ سے ناراض ہونا، اللہ سے بدگمان ہونا انسان کی آخرت کو برباد کرنے والا ہے. لہٰذا بینگ اے ڈاکٹر آلویز ٹرائی کہ آپ کے جو پیشنٹس ہیں وہ نا امید نہ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو صبر وہ کر رہے ہیں تکلیف کے اوپر، اس پر ان کو اجر کی بشارت دیتے جائیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا. یعنی ایک مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک طویل عرصے تک، کہتے ہیں کہ 18 سال تک بیمار رہے، اور ان کو ایسی اسکن ڈیزیز تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کے جسم کے اندر سے کیڑے جھڑتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی عنایت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے. انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے، ان کے بچے فوت ہو گئے. یعنی وہ جو گھر والے تھے وہ بچے تو فوت ہو گئے،
صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی، دوست رشتے دار سب چھوڑ گئے ان کو، ان کے جانور مویشی مر گئے، ان کی فصل خراب ہوگی. یعنی صرف ایک مصیبت نہیں آئی تھی، مصیبت پر مصیبت آئی. فائنینشیل کرائسس تھے، فزیکلی سخت قسم کی بیماری کا شکار ہوگی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا سوچتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب یہ ساری چیزیں میرے پاس تھے، کہتے وہ دنیا کے امیر ترین انسان تھے، بہت مال و متاع تھا، صحت بہت اچھی تھی، اور اسی طرح گھر والے بھی، بچے اور سب خوبصورت، یعنی دنیا کی ہر نعمت جسے آپ کے نعمت کہتے ہیں وہ ان کے پاس تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو ہر ایک چیز چلی گئی. وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، پہلے میرے اور تیرے درمیان میرے بچے اور میرا گھر اور میرا مال حائل تھا، اب تو کوئی بھی نہیں رہا، اور صرف میں ہوں اور تو ہے اور تیری عبادت ہے. یعنی اب مجھے کسی قسم کی کوئی مصروفیت نہیں رہی، اب تجھے پکارنے میں اور تیری عبادت کرنے میں مجھے زیادہ وقت مل گیا. اور ایک حقیقت ہے کہ ایک بیمار جو بستر پہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کے ذکر کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ نہ وہ اٹھ کے کچھ کام کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو مدد کر سکتا، نہ ہی زیادہ دیر کسی سے کوئی بات کر سکتا ہے. ایک آخری چیز جو وہ کر سکتا ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ سے باتیں ہیں، اور ہر لمحہ وہ اس تکلیف پہ اجر کمائے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھ رہا ہے. لیکن یہ بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کسی بھی تکلیف میں ہو، کسی بھی بیماری میں ہو، لیکن ہوپ نہ چھوڑے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں جو ہیں وہ انبیاء پر آئیں. آپ سے پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کس پر، تو آپ نے فرمایا علماء پر، یعنی جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جتنا جتنا آپ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں، لیکن پھر وہ امتحان ان کو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ریزن بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شخص کا اجر اور مقام بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس پہ اجر کی توقع رکھتا ہے، تو وہ اس کا مقام یہاں سے وہاں تک بلند پہنچ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے اور دوسرے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین سے آسمان کا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کلاس سسٹم بنائے ہوئے ہیں اور کچھ اسٹینڈرڈ مقرر کیے ہوئے ہیں، کون کہاں رہتا ہے تو اس کا کیا درجہ، اور کون کیا پڑھا ہوا تو اس کا کیا درجہ. لیکن آخرت میں جنت جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے درجے ہیں. تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں. آزمائشوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان پر کتنی سخت ترین آزمائش آئی فرعون کی شکل میں، جو کہ ٹائرنٹ تھا اور بہت ظلم ڈھاتا تھا. اس نے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکوا دیے تھے، اور ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، اور اس کے جو فوجی تھے اور جو اس کا عملہ تھا وہ حضرت آسیہ کو سخت تکلیف دیتا تھا. تو جس وقت وہ چھوڑتے تھے ان کو تو وہ دعا کرتی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے. اور پھر ان کی دعا قبول ہوئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو پردہ ہٹا کر جنت میں ان کا گھر بھی دکھا دیا گیا تھا دنیا میں، اور اس پر وہ مسکرا دی. جو ان پر کارندے تھے انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ خاتون تو دیوانی ہو گئی ہیں کہ اتنی سخت تکلیف میں مسکرا رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی مسکرا سکتا ہے، وہ تکلیف کے باوجود بھی ہنس سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ایک اور بھیس میں میرے سامنے آئی ہے. خود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا، اور سر درد بھی 2 آدمیوں کے برابر ہوتا تھا. یعنی عام بیماروں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری دگنی ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ آپ اللہ کے محبوب تھے، اور آپ پر یہ جو آزمائش آتی تھی کیونکہ آپ کا حوصلہ بھی بلند تھا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حوصلہ بھی بلند تھا اور آپ کے درجات بھی بلند تھے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر آنے والی آزمائش بھی بہت بڑی تھی. ایک اور بات جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کے لیے علاج نہ پیدا کیا. لہٰذا نہ تو مریض کو مایوس ہونا چاہیے اور نہ ڈاکٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مریض کا کوئی علاج نہیں. علاج موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو وہ معلوم ہے اور کسی کو وہ معلوم نہیں.
بعضوں کو تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ٹھیک ہونا ہو تو وہ تھوڑی سی راکھ کی چٹکی سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. اور یہ ایسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوتا وہ تھوڑی سی مقدار میں بھی آپ کے علاج کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ابھی میرے بھائی آئے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ میں جا رہا تھا ایئرپورٹ سے میں نے کچھ لے کے کھا لیا اور جہاز کے اندر ہی انہیں فوڈ پوائزننگ ہوگی اور ان کی طبیعت بہت خراب ہوگی. اور پھر جب ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں بھی تو دوسرے بھائی لینے کے لیے آئے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہومیوپیتھک میں ایک دوا ہوتی ہے نکسومی کا, تو کہنے لگے کہ ایک خوراک مجھے دی انہوں نے اور میریکل کی طرح کام کی کہ اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں بیمار بھی ہوں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دم مریض شفا یاب ہو جاتا ہے, بعض اوقات اچھے سے اچھا علاج جو ہے وہ بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیماریوں کو بھی پیدا کیا ہے اور علاج بھی پیدا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا فرمایا, بس اس کے لیے علاج کیا کرو. یعنی تمہیں علاج کرنا چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اب میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی, اب کوئی فائدہ نہیں علاج کرنے کا. یعنی انسان کوشش کرتا رہے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا پیدا کی سوائے بڑھاپے کے, کیونکہ بڑھاپے سے انسان واپس جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا. ایک اور چیز یہ ہے کہ بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اس سے منع کیا گیا ہے. یعنی یہ اللہ کے اذن سے آتی ہے, تقدیر کا ایک حصہ ہوتی ہے, اس میں انسان کے لیے خیر ہوتی ہے. بعض تکلیفوں کی وجہ سے انسان اپنی غلطیوں کو یاد کر لیتا ہے. یعنی بعض اوقات ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کون کون سے غلط کام کیے ہیں, کون سے گناہ کیے ہیں. لیکن جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو سوچنے کا, غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ ہم زندگی کی گہما گہمی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر ہر چیز رک جاتی ہے اور پھر اس میں ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے, اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے, توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور انسان کو اپنی اصلاح کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے, اپنی فزیکل النس, مینٹل النس یا کسی اور چیز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو, کیونکہ بخار بنی آدم کو گناہوں سے اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان پر کوئی مصیبت, بیماری, رنج, غم, تکلیف یا پریشانی ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے. لہٰذا بیماری میں بھی خیر ہے, مانگنی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عافیت کی دعا سب سے زیادہ پسند ہے, لیکن اگر آ جائے تو اس کو برا بھلا نہ کہا جائے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ جو بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہیں بتائیے ان میں ہمارے لیے کیا ہے, یعنی یہ کیوں بیماری آ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. ابی ابن کعب نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے یا اس سے بھی کم, یعنی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف. یہ سن کر ابی ابن کعب نے اپنے بارے میں دعا کی کہ موت تک کبھی بخار ان سے جدا نہ ہو, لیکن ایسا ہو کہ حج, عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور فرض نماز با جماعت میں رکاوٹ نہ بنے. چنانچہ اس کے بعد جب کوئی انہیں ہاتھ لگاتا تو ان کا جسم تپ رہا ہوتا تھا, لیکن وہ باقی نیکیوں میں پیچھے نہیں رہے اور یہ موت تک ان کا حال رہا, کیونکہ ان کو یہ خوشخبری ملی کہ بخار سے ہر قسم کے گناہ جل جاتے ہیں, تو انہوں نے وہی اپنے لیے مانگ لیا. بہرحال اوور آل ویسے ہمیں منع کیا گیا اس سے, کیونکہ ہر بندے کا اتنا حوصلہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پھر بیمار رہ کے کچھ کام بھی کر سکے, کیونکہ بہرحال بیماری جو ہے وہ انسان کے نیک اعمال میں رکاوٹ کا سبب بھی بنتی ہے. اور اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے پہلے جو کام وہ اچھے کر رہا ہوتا ہے وہ بیماری کے دوران بھی اس کے اعمال نامے میں لکھے چلے جاتے ہیں. مثلا ایک شخص صبح جس وقت اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے, اب بیمار ہو گیا نہیں پڑھ سکتا, تو بیماری سے پہلے جو وہ تہجد روز پڑھتا تھا وہ تہجد کے وقت فرشتے آتے ہیں اور اس کے اعمال نامے میں اس کے تہجد لکھ دیتے ہیں. اسی طرح وہ قرآن کی تلاوت صبح کے وقت کیا کرتا تھا, اب اس کے پاس بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہے, پڑھنے کی, دیکھنے کی, بولنے کی, وہ اس وقت فرشتے آتے ہیں اور اس کا وہ عمل لکھ دیتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی پچھلی زندگی یہ کرتا رہا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی جوانی میں اور اپنی صحت کی حالت میں انسان اپنے وقت سے خوب فائدہ اٹھائے, اچھے اچھے نیک کاموں کی پابندی کرے, تاکہ جب انسان بوڑھا ہو جائے یا بیمار ہو جائے
یا کوئی سفر پر ہو اور وہ کام نہ کر سکے تو وہ اس کے اعمال نامے میں شامل ہوتے رہیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا. اسی طرح بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پر شہادت کا ثواب ملتا ہے، جن میں طاعون کی بیماری، پانی میں ڈوب کے مرنا، ذات الجنب کی بیماری جو پھیپھڑوں کی بیماری کہہ سکتے ہیں، پیٹ کی بیماری، جل کے مرنے والا، چھت یا دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا، اسی طرح حاملہ عورت جو اپنے حمل کے دوران مر جائے یا ولادت کے وقت مر جائے، یہ سب بھی شہادت کا درجہ پاتے ہیں. یعنی ان کا پھر حساب نہیں ہوتا اور ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے جنت میں داخلہ لکھ لیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو بیماری اور اس سے متعلق اسلام کا کانسیپٹ ہے. اب یہ ہے کہ جو لوگ مریض کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مریض کا علاج کرتے ہیں، مریض کی خدمت کرتے ہیں، چاہے ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں یا کوئی اور عملہ ہے جو مریضوں کو دیکھتا ہے، ان کا کیا اجر ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں عیادت کا کیا اجر ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ یہ عیادت جو ہے یہ نیت کے ساتھ ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ راؤنڈ لے رہے ہیں یا پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہیں، ہر مسلمان کو یہ کرنے چاہیے: بیمار کی عیادت، جنازے میں شرکت اور چھینکنے والے کو جواب دینا جب وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصروف ہوتے تھے اور کتنے ان کے کام ہوتے تھے، اس کے باوجود بیمار کی عیادت کرتے اور جنازوں کے ساتھ جاتے تھے. پھر اسی طرح حالت اعتکاف میں بھی بیمار کا حال پوچھا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی معتکف ہو. جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جب وہ گھر میں جاتی ہیں اپنی حاجت کے لیے اور گھر میں اگر مریض ہوتا تو چلتے چلتے اس کی عادت کرتے ہوئے جاتی تھی، یعنی اس کا حال باقاعدہ پوچھتی تھی کہ تمہاری صبح کیسے ہے، یہ شام کیسے ہے. اسی طرح فرشتے بھی بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، یعنی یہ وہ کام ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو باقاعدگی سے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے نہیں آ پاتے تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو باقاعدہ وہ اس مریض کے پاس حاضر ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات جو ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا خواتین جو ہیں وہ مردوں کا علاج کر سکتی ہیں یا نہیں، یا پھر یہ کہ کیا نرسز بن سکتے ہیں یا نہیں. آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مردوں کا علاج مرد کریں، عورتوں کا علاج عورتیں کریں، لیکن بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، بعض سسٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اپوزٹ جینڈر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے یا علاج کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ربیہ ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتی تھی، ہم پانی پلاتی، زخمیوں کا علاج کرتی، مقتول یعنی جو لوگ شہید ہو جاتے تھے اور زخمی لوگوں کو اٹھا کر مدینہ لاتی تھی، یعنی اس کا سارا انتظام کرتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دور نبوی میں بھی خواتین جو تھی وہ علاج معالجے کا کام بھی اور زخمیوں کی کیئر اور ان کا خیال رکھنے کا کام کیا کرتی تھی. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام رفیدہ ہے. حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ خندق کے دن ان کی بازو کی رگ پر زخم آ گیا، ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، تو انہیں حضرت رفیدہ کے پاس پہنچا دیا گیا کیونکہ وہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی. مسجد کے باہر خیمہ لگایا گیا اور اس میں حضرت سعد کو لٹایا گیا اور ان کے جسم سے اتنا خون بہ رہا تھا کہ خیمے سے باہر بھی وہ ایک نالی بہنے لگی، یعنی اتنے زیادہ ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو حضرت رفیدہ جو تھی وہ ان کی کیئر کرتی تھی کیونکہ انہیں طریقہ معلوم تھا کہ زخمیوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص عیادت کرتا ہے جتنی دیر کرتا ہے، مثلا ایک ڈاکٹر وارڈ میں راؤنڈ لے رہا ہے، ایک مریض کے پاس جا رہا ہے، دوسرے کے پاس جا رہا ہے، تیسرے کے پاس جا رہا ہے، یا رات کی ڈیوٹی پر ہے اور بار بار پیشنٹس کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے رحمت میں غوطہ لگایا، یہاں تک کہ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے رحمت میں جگہ بنا لی، یعنی وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک، اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. یعنی ایوری ڈے آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ بیماروں کو دیکھتے ہیں، آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اچھی طرح ان کو دیکھ بھال کر کے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو انسان کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے، بشرطے کہ نیت اچھی اور طریقہ اچھا. یعنی ہمارے دین میں یہ 2 کرائیٹیریا ہیں، یہ 2 چیزیں ہر عمل کو نیک بنا دیتی ہیں. نیت اچھی ہو، نیت اللہ کی رضا ہو، نیت عیادت کی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ طریقہ جو ہے وہ بھی درست ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں. یعنی شام کے وقت اگر آپ راؤنڈ لینے نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. یعنی جب بھی آپ اس نیک کام کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے اتنی دعائیں ہوتی ہیں. انسان دعاؤں کا کتنا محتاج ہے، کبھی کسی کی منت کرتا ہے کہ تم میری بخشش کی دعا کرو، کبھی کسی کی کرتا ہے. لیکن جو انسان انسانوں کی مدد میں لگ جاتا ہے، انسانوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور خاص طور پر بیمار اور ڈیسٹیٹیوٹ جو ہے، جو پریشان حال انسان ہے اور ٹوٹا ہوا انسان ہے اور جو اپنے آپ کو خود نہیں سنبھال سکتا، اگر ان کی کیئر کرتا ہے تو کتنا بڑا اجر اس کو ملتا ہے. اور اسی طرح اگر صبح کے وقت کوئی عادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو اس شام تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اسے بھی جنت میں باغ حاصل ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 6 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایک سے بھی متصف ہو تو اللہ کے ذمے ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. اور وہ کیا ہے کہ وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ذمہ دار اللہ ہوگا. یعنی اگر اس راستے میں کسی کو موت بھی آ جاتی، کیونکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹرز کو ایسے محاذوں پہ کام کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر وار کنڈیشنز میں کہ جہاں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، یعنی جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال کیا ہیں؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، کسی کا قرضہ ادا کر دینا، یا اس سے بھوک کو دور کر دینا، یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. بعض اوقات تو ہمارے اپنے گھر والے ہوتے ہیں کہ جب رات کو دیر سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں رہی، جلدی آؤ گھر تو کھانا کھلائیں گے، ورنہ خود ہی جو کرنا کر لو. اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا حتیٰ کہ اسے پورا کر دیا، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. یعنی انتہائی خوف کا دن جو قیامت کا دن ہوگا، اس میں اس شخص کو اطمینان نصیب ہوگا. یہ جو دوسروں کی خدمت ہے، عیادت ہے، ان کے کام آنا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ خود چل کے کمزور مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے، ان کی عیادت کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے. ایک خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، بس ایسے وہ وہاں پر مسجد کے پاس ہی رہتی ہیں اور مسجد کی صفائی انہوں نے اپنے ذمے لے رکھی تھی. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے تو دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آئی. آپ نے پوچھا وہ خاتون کہاں گئی؟ تو پتا چلا کہ وہ رات کو فوت ہو گئی تھی. تو صحابہ نے فوراً ہی اس کا جنازہ خود ہی پڑھا کے اس کو دفن کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، اور آپ نے جا کر اس کے لیے وہاں دعا کی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کا احسان اور کسی کی نیکی کا خیال رکھنا اور اس کو ماننا اور اس کا بدلہ دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
کہ کس طرح آپ وہاں خود تشریف لے جاتے ہیں اور کس طرح آپ ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے غائبانہ ایک طرح سے نماز جنازہ کرتے ہیں. حالانکہ اس خاتون کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، وہ ایک کلینر تھی، لیکن اس کے اس اچھے عمل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا ایک مقام دیا، کتنا اس کو احترام دیا. ہمارے ہاں عام طور پر ان جنازوں میں شریک ہوا جاتا ہے جن کا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کی نیت شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر کچھ اور ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے ساتھ ہمارے کچھ ٹائز جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے اور دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے گا. لیکن غریب لوگوں کے جنازے پہ عام طور پہ نہیں جاتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہے. پھر اسی طرح لوگوں کی جو مدد ہے ذاتی عبادت سے بھی افضل ہے. ایک تو فرض عبادتیں ہیں نا، اس کے بعد نوافل آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے، اور جو کسی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹرز اور سٹاف کا مریض کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری. تو میں چند مین پوائنٹرز آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہر کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. یعنی جب تھک بھی جائیں، جب محنت کر رہے ہوں، چاہے آپ کو اس پر فیس مل رہی ہو، پیسے مل رہے ہو، سیلری مل رہی ہو، کچھ بھی، لیکن وہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ایک شخص کی زندگی آپ نے بچا لی، ایک شخص کی تکلیف آپ نے دور کر دی، ایک شخص کی جان جا رہی تھی اور آپ اس کی مدد کو پہنچ گئے، تو یہ بہت بڑی نیکی. اس کی جزا آپ کو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، لہٰذا اسی سے توقع رکھیں کیونکہ وہ سب سے بڑی جزا دے گا. انسان کچھ نہیں دے سکتا انسان کو، اور جو دیتا بھی وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. بعض اوقات تو اس کے کام کا بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو اس دنیا میں رہ کے استعمال بھی نہیں کر سکتا. لہذا ہر کام نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس کے لیے، پھر کیونکہ اسی پر ہی اجر ملنے والا ہے. پھر پوری سنسیئرٹی کے ساتھ مریض کی خبر گیری، پوری آنےسٹی کے ساتھ، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کیئرلیسنس کی گنجائش نہیں. کیونکہ جتنا بڑا ریوارڈ ہے، اگر نیگلیجنس کی وجہ سے مریض کی جان جاتی ہے یا اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہے، اس پر دنیا میں قصاص بھی ہے. پھر یہ ہے کہ مریضوں کے ساتھ شفقت، نرمی اور اچھا اخلاق، اس سے ہی مریض صحت مند ہو جاتے ہیں. بہت سے مریض صرف اچھے ڈاکٹر کی وجہ سے بہت اچھا محسوس کرتے. پچھلے دنوں کراچی جانا ہوا تو وہاں پر کسی کو کینسر ہو گیا تھا، تو اس سے تبادلہ خیال کچھ ہوا. ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک جملہ دہراتی تھی، میری ڈاکٹر بہت اچھی تھی، میری ڈاکٹر بہت اچھی تھی، میری ڈاکٹر بہت اچھی تھی. تو میں حیران ہوگی کہ کم ہی مجھے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے. یعنی اتنی ایک طرح سے ایموشنلی اٹیچ بھی تھی، اور دوسرا یہ کہ ایک ٹراما ہوتا ہے نا، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ویسی بیماری میں پڑ گیا تو پھر اگر ڈاکٹر اچھا ہو، حوصلہ دینے والا ہو، تو انسان جلدی اس مشکل سے باہر نکل آتا ہے. اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے. اللہ کے یہاں بہترین ہونے کا یہ کرائٹیریا ہے. لہٰذا عام لوگوں کا اچھا اخلاق بھی میٹر کرتا ہے، لیکن ڈاکٹرز کا تو بہت زیادہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے. اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. پھر یہ ہے کہ مریض کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کے جذبات، اس کی ضروریات اور حاجات کے لیے اس کے قریب ہونا، مریض کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے. جب آپ کسی مریض کو دیکھیں تو یہ سوچیں کہ یہ میں ہوں، میں اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے چاہوں گی کہ مجھے ٹریٹ کیا جائے. پھر کسی بھی طرح مریض کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے، چیٹ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اگر کوئی شخص چند دن اس کی زندگی کے تو ڈاکٹرز کبھی نہیں بتاتے، کبھی ڈاکٹرز گھر والوں کو بتا دیتے تو اس شخص کو نہیں بتایا جاتا. اکثر لوگ مجھے میسج کر کے مسئلہ ہی پوچھتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مدر کو اتنے دن کا بس دیا ہے کہ یہ 6 دن اور ہیں، 6 ہفتے اور ہیں، تو کیا ہم بتائیں یا نہیں. تو میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتی کہ بہت اچھے طریقے سے بتاؤ.
اور ریسنٹلی اسی طرح ہوا کہ انہوں نے بتایا تو انہوں نے فوراً اپنی وصیتیں اور قرض اور پتہ نہیں وعدے اور وہ ساری چیزیں پوری کرنی شروع کر دی. ورنہ انسان سوچتا اچھا میں ذرا صحیح ہو جاؤں نا پھر میں یہ سارے کام کروں گا. اب صحیح تو آپ نے ہونا نہیں, اب تو آگے ہی جانا ہے. تو کیوں وہ شخص اب ان سارے چیزوں کو اپنے سر پہ لے کے دنیا سے جائے, اس کی مدد کرنی چاہیے. پھر ایسا انسان بننے کی ہم کوشش کریں جس سے لوگوں کو خیر کی امید ہو. یعنی آپ کا نام ایک صرف ایکسپرٹ ڈاکٹر کی حیثیت سے مشہور نہ ہو بلکہ ایک بہت اچھے ڈاکٹر کی حیثیت سے, کہ لوگ آپ کے بارے میں توقع یہ رکھیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. پھر یہ کہ مریض کے علاج کے ساتھ ساتھ اس کو دعائیں بھی دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے, اس کو تسلی دے. پھر مریض کو خوش کرنا, اور خوش کرنے میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کو دیکھتے تو اس کہتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, انشاءاللہ یہ بیماری پاکیزگی کا صفائی کا باعث بنے گی, یہ تمہارے حق میں اچھی ہے. پھر مریض کے پاس اچھی گفتگو کرنا, ایسی باتیں نہیں کرنا کہ جس سے وہ پریشان ہو جائے. صحت کی امید دلانا, نیکی کے کاموں کی رغبت. آپ سب یہ تو کر ہی سکتے کہ مریض کو تسبیح پہ لگا دیں, کہ اپنی انگلیوں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ, الحمدللہ پڑھ. ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان کے بیچ کا سارا حصہ بھر جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی نیکیاں صرف زبان ہلانے سے. اگر آپ مریض کو چلتے پھرتے تلقین کریں, اگلے دن دوبارہ جائیں تو پھر آپ دیکھیں تو پھر پوچھیں اچھا کتنی دفعہ پڑھا تھا, یعنی ایک بات کرنے کا بہانہ بھی مل جاتا ہے. پھر اسی طرح بیماری میں ملنے والے اجر سے بھی آگاہ کریں. یہ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے نا مریض کے احکام, میں چاہوں گی کہ آپ سب اس کو ضرور پڑھیں, اور اس میں مریضوں سے متعلق جو سوال ہیں کچھ ان کے بھی جواب ہیں, اور مریض اور طہارت, مریض اور نماز, مریض اور روزہ. بعض اوقات آپ اسٹاف لیے ہوئے ہوتے ہیں تو مریض آپ سے فقہی مسائل پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ کو خود اچھی طرح یقین ہونا چاہیے. تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو آپ کے پیشے میں بہت کام دے گی. ویسے بھی گھر میں بھی کوئی بیمار ہو تو, اور اس کے آخر میں ہم نے دعائیں بھی ڈال دی ہیں کہ جو مریض کے اوپر پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے, اور مریض کو سکھائیں کہ آپ اپنے لیے دعا کریں, اور اس سے کہیں کہ اچھے الفاظ منہ سے نکالیں, اس کو حوصلہ دیں, اس کو توکل کرنا سکھائیں, اور اس کو یہ یقین دلائیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ کسی کو صرف کن کہہ کے صحت دے دے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور اس کو دعائیں سکھائیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اور اس کے علاوہ صدقہ کرنے کی ترغیب دیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. بعض اوقات کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جیسے آئی سی یو میں ہے, زندگی کی کوئی امید نہیں, لیکن موت بھی بہت دور ہے, نہ وہ جینے والوں میں نہ مرنے والوں میں, گھر والے الگ پریشان ہیں, مریض الگ تکلیف میں. ایسی صورت میں صدقہ بہت فائدہ دیتا ہے. یعنی آپ ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں, جو ان کے گھر والے ہیں, ان کو بتائیں کہ اس مریض کے لیے جا کے صدقہ کریں. اور صدقہ بھی بہترین صدقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اسی اسپتال کے اندر جو غریب مریض ہیں ان پر خرچ کریں. یعنی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ غریب مریضوں کی دوائیاں یا علاج میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ دے سکتے ہیں, یا ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ باہر بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, گاؤں وغیرہ سے لوگ اپنے مریض لے آتے ہیں, پھر ان کے پاس نہ رہنے کی جگہ, نہ کھانے کی جگہ, نہ کچھ اور ہے, نہ وہ اکیلے مریض کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کے اوپر صدقہ لگتا ہے, کیونکہ وہ ابن السبیل میں آ جاتے ہیں, ایک پریشانی میں آ جاتے ہیں. اور پھر گھر والوں کو قرآن سے علاج کے لیے کہنا, یہ جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ان کو سکھانا, اور کچھ نہیں. اگر کسی کو نہیں آتی سورۃ فاتحہ تو سب کو آتی ہے نا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو سب کو کہیں کہ اپنے اوپر سورۃ فاتحہ اپنے ہاتھوں میں پڑھ کے, قریب کر کے ہاتھ, کہ ہمارے منہ کے اندر سے جو ریز نکل رہی ہیں وہ ہاتھوں کو ٹچ کریں. یعنی جب ہم بولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بولنے سے, آپ کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ آپ کے جسم کو ٹچ کرتی ہے. اس کو پھر پھونک مار کے تو پھر اپنے پورے جسم کے اوپر, اور پھر موعظتین جیسے حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پڑھ کر ان کو دم کر رہی تھی, تو آپ ان کو یہ سکھا سکتے ہیں. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں, ہمارا دین ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں اور مریض بھی مسلمان ہیں. جھجک کس بات کی ہے؟ کوئی اس بات سے نہ ڈرے کہ کوئی کہے گا کہ آپ مولوی بن گئے ہیں یا آپ کیوں اتنی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ ہم سب کا فرض ہے, اور ہم ان احسنتم لانفسکم, اگر تم نے احسان کیا تو اپنی خاطر کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ادب آداب ہمیں معلوم ہو.
جو میرے لیکچر ہے اس کے کچھ حصے جو ہیں اس کتاب میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ دے گی، اور اس کو سنبھال کے رکھیے، اور اگر اوروں کے لیے منگوانی ہو تو آپ مزید آرڈر بھی کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کے لیے الہدا کی طرف سے گفٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ مریضوں کو دینے کے لیے، ہاسپٹل میں رکھنے کے لیے، یا جیسے بھی آپ دوسروں کو خیر پہنچا سکیں، کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ ہوا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی مخلوق کے بھلائی کے کام کرتا ہے. چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات یہیں ختم کرتی ہوں. اگر آپ کا وقت اجازت دیتا ہے تو آپ ایک آدھ سوال مجھ سے کر سکتے. جی السلام علیکم. میرا جو پہلا سوال ہے نا وہ یہ ہے نا کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نہیں ایجاد کی لیکن کہ اس کا علاج نہ ہو. ہاں تو لیکن میم یہ جو واقعات جو جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو تھا، اور جس طرح کا یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی کسی وبا کی وجہ سے فوت ہوئے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے تھا نا. تو ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، یعنی دو باتیں ہیں یہاں. ایک یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، لیکن جو بیمار ہے ضروری نہیں کہ اس کو پتا ہو کیا مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علاج بتایا تھا. وہ کیا تھا؟ پانی کے چشمے سے نہاؤ. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جن چشموں میں سلفر ہوتی ہے اسے نہاتے میں بھی ایک دفعہ اتنی سواد تھا. یہ کون سا علاقہ تھا؟ وہاں ایک گرم پانی کا چشمہ تھا اور اس میں بہت لوگ آئے ہوئے تھے اسکن ڈیزیز کا علاج کرنے کے لیے. تو ایسی چیزیں تو موجود ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی آپ بات کر رہی کہ ہزاروں لوگ فوت ہو گئے، تو ایسی وبائیں بھی آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں بہت سے طریقوں سے. تو وہ تو تقدیر کا ایک حصہ ہے کیونکہ دنیا نے ختم ہونا ہے. یعنی ہر بیماری کے علاج کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ہر بیمار شفا بھی پائے گا. اور میم اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے عبادت اور نماز کے بارے میں پوچھی جاتی ہے نا. اب فار ایگزامپل ابھی ایک نان مسلم ہے، چل ایک مسلمان بھی کنسیڈر کر لینا، لیکن ان دونوں نے نہ کوئی نماز پڑھی ہو یا کچھ بھی، اور اگر نان مسلم تو اللہ پہ یقین بھی نہیں کرتے نا، لیکن انہوں نے جیسے کہ آپ کی والی بات کرنی کہ لوگوں کی بہت انہوں نے مدد کی اور ان کو بہت انہیں جب ثواب بھی نہیں ملا ہونا، تو یہ لوگ پھر بھی جنت میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں تو یہ تو اللہ کا فیصلہ نا، لیکن ہمیں جو بتایا گیا وہ یہی کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سائمہ عابد ہے، اور ٹیچرز کی طرف سے ایک کوشچن ہے کہ جب یہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈائسیکشن کی جاتی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، تو اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور آج کل کے اس میں جب سینیریو میں جب کہ ویڈیوز موجود ہیں اور اس قسم کی، تو اس کے حوالے سے ایک بہت ہی سینسیٹیو بات ہے، تو وہ آپ کا بھی لینا ضروری ہے. ڈاکٹر فردوس صاحب جواب دیں. یہ ڈاکٹر فردوس ہیں الہدا سے، اور یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور دین بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ مجھ سے بہتر جواب دے سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایسا ہے کہ ہمیں اسلام کی یعنی قرآنی تعلیمات سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی باڈی کو اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ چیرا پھاڑا نہیں جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ مومن یعنی مسلمان ڈیڈ باڈی نہ ہو اسپیشلی. اور دوسرا یہ کہ اگر سیکھا جا سکتے ویڈیو سے، آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو بہتر ہوگا کہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ ان کا انتظام کیا. میڈم میرا یہ سوال ہے کہ ایز ڈاکٹر ہم کبھی پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ کی بیماری جو ہے یہ لا علاج ہے، جس طرح سیریبرل پالسی ہو گئے یا برین ڈیتھ ہو جاتی ہے کبھی، تو اس کیس میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ تو پھر ہم مطلب ہمیں ڈیپ انسائڈ یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج. اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا، اور اس حدیث کی ایک اور روایت میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ علم من علم و جہل من جہل، کہ جس کو معلوم ہے اس کو تو معلوم ہے اور جس کو نہیں معلوم نہیں معلوم. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں، جس کا مطلب ہے ہمیں معلوم نہیں. اور کچھ چیزیں ایسی جو ریورس نہیں ہوتی نا، وہ بیماری نہیں، وہ ڈیتھ ہے. ڈیتھ ریورس نہیں ہوتی. اگر برین ڈیتھ ہو گئی ہے یا ہارٹ فیل ہو چکا ہے تو اس کا ریورس پھر کیسے ہو؟ ایک بات میں سب کو کہنا چاہوں گی، میں وہاں بھی ایک میڈیکل کالج میں اسٹوڈینٹس کو قرآن پڑھاتی ہوں اور ان کو اسی پرسپیکٹو سے، اسلامک پرسپیکٹو سے ان کے کوشچنس کا آنسر کرتی ہوں. تو یہ ہے کہ اپنے ویژن کو، اپنے پرسپیکٹو کو براڈ کریں. یہ جو ہم ایلوپیتھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس میں بہت خیر بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری موڈیلٹیز ہیں جن کے ذریعے سے ہم علاج کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے نہ صرف یہ کہ علاج بلکہ پریونٹیو سائڈ پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا لائف اسٹائل اختیار کریں کہ جس سے ہم بیماری نہ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو خوراکیں ہیں، جو آپ کی غذائیں ہیں اور جو آپ کے علاج ہیں اور جو آپ کے دم ہیں جو آپ نے سکھائے ہیں، وہ ضرور آپ لوگ استعمال کریں. اور یہی ایک مسلم اور نان مسلم ڈاکٹر میں فرق ہے
ہمارے پاس بہت بڑی ایک ٹریجر ہے اس حوالے سے. اور یہ بھی کہ ہم اپنے فیلڈ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو ہم اپنے قبر میں جب ہمیں لٹا دیا جائے گا تو جب فرشتہ پوچھے گا یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے, تو ہمیں اس لحاظ سے کہ ہم ایک ڈاکٹر ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. اگر ہماری ساری زندگی اس تھاٹ میں گزری ہوگی تو ہم ضرور وہاں پہ اچھے طریقے سے جواب دے سکیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر رومانہ انعام ہے اور چند سوالات مریضہ کے حوالے سے گائنی کی. ایک تو یہ کہ جب ڈلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 40 دن کے بعد اکثر خواتین نہاتی ہیں, لیکن کچھ کہتی ہیں کہ ہمیں ماہواری خون پہلے بند ہو گیا تھا. تو ایک تو یہ کہ انہوں نے نماز کب سے شروع کرنی ہے, نمبر 1. دوسری یہی چیز کیس جو ہے ایبارشن والی خواتین کے لیے, اکثر ایبارشن ہو جاتا ہے, صفائی ہو جاتی ہے, تو انہیں ہم کب کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اور تیسرا سوری سوال تھوڑا لمبا ہے لیکن چونکہ میرا خیال میں سب کی ضرورت ہے, بعض لڑکیوں کی یا بعض عورتوں کی ماہواری ٹائم سے لمبی ہو جاتی ہے تو ہم انہیں 10 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ اس کے بعد تم کر سکتی ہو, لیکن انہیں بیچ بیچ میں اسپاٹنگ ہوتی ہے, لائک 1 ہفتے بعد دوبارہ ماہواری آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں وہ پراپر ماہواری کی طرح کی. تو یہ والی لوگ کب نماز شروع کر سکتے ہیں اور مطلب ہم انہیں اگر کلینک میں مشورہ دے رہے ہوں تو کس طرح مشورہ دیں؟ یہ دیکھیں, یہ پیج نمبر 38 ہے کتاب کا, بچے کی ولادت اور نماز. بچے کی پیدائش کے موقع پر درد ذہن کے ساتھ جب تک عورت کو خون جاری نہیں ہوگا نماز ادا کرنی ہے. یعنی پینز میں ہے نا, عورت جو ڈلیوری کی پینز ہوتی ہیں وہ آ رہی ہیں, کانٹریکشنز آ رہی ہیں, لیکن ابھی بچہ ڈلیور نہیں ہوا یا یہ کہ بلیڈنگ نہیں شروع ہوئی, تو اس وقت تک اس کو نماز پڑھنی ہوگی. جب ڈلیور ہو جائے گا تو نماز چھوٹ جائے گی. نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. اس دوران اگر خون آتا رہے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی, لیکن اگر 40 دن سے پہلے خون آنا بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز ادا کرنا ہوگی. ٹھیک ہے, اگر 40 دن کے بعد بھی خون جاری رہے تو یہ استحاضہ میں شمار ہوگا, نہا کے 40 دن کے بعد نماز شروع کر دے گی. اس کتاب میں چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت فائدے کی ہیں. میری پھر ایک گزارش ہوگی کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ مریضوں کو گائیڈ بھی کر سکیں. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے, میرے خیال ہے وہ بھی ڈاکٹرز کے پاس ضرور ہونی چاہیے, حیض اور نفاس کے احکام. یعنی پیریڈز کے متعلق بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں. اب کسی کو زیادہ دن آ رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے, سارا مہینہ ہی اسپاٹنگ ہو رہی ہے, تو کب سے کب تک اور اس کو ڈٹرمن کیسے کیا جائے گا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر لینی ہو تو وہ پھر منگوائی جا سکتی ہیں کتابیں, اور اس میں بھی بہترین گائیڈنس ہے. اور یہ انہوں نے ہی بہت محنت کر کے اور ریسرچ کر کے کافی وقت لگا کے ان کتابوں کو تیار کیا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. وعلیکم السلام. میرا کوشچن اس لحاظ سے آج کل فارن کنٹریز میں دیر از اے کانسیپٹ آف مرسی کلنگ نا, کہ اگر پیشنٹ جاتا ہے وہ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا کوئی آنکل اس کو ڈیتھ کی, ہم تو ایسا مسلم تو یہاں پاکستان میں ابھی کے اتنا وہ نہیں ہے. ہم اگر باہر جاتے ہیں یونیورسٹی کے یا ایون دیکھیں آج کل بھی جو بڑے ہاسپٹل ہیں خان یہ اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, میم اس کیس میں آپ کیا ہیں؟ انکار کر دینا چاہیے. کسی کو بھی مارنے کا چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہمیں حق نہیں ہے, کیونکہ انسان کی جان کا احترام ہے. ہمیں لگ رہا ہے وہ بہت تکلیف ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ واقعی ہے بھی یا نہیں ہے. اور مشکل یہ ہو گئی ہے کہ زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, ہم ہر چیز میں جلدی چاہتے ہیں. یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی. بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جنت اور اپنے درمیان کسی مومن کا ایک چلو خون بھی نہ بہائے اور اس کو آڑ نہ بننے دے تو نہ بنائے. مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلے سے مومن کا خون آپ کو روک دے گا, وہ اس کا بدلہ چاہے گا, کیونکہ جو کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. ٹھیک ہے, اب ہو کیا رہا ہے کہ بے دریغ ابارشن کیے جا رہے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے. جو ڈاکٹرز نہیں کرتے وہ وہاں سے ان کا کلینک نہیں چلتا, وہ دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے تو اس کو پیشہ بنا لیا. 120 ڈیز تک پھر بھی علماء کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف ہے, لیکن اس کے بعد جب روح پڑ جاتی ہے, بچے میں موومنٹ شروع ہو جاتی ہے, تو کوئی جواز ہی نہیں, سوائے اس کے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوا اور اس کی ماں جو ہے اس کی جان چلی جائے گی, وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ یہ بچہ ڈیلیوری نہیں کر سکتی یا کیری نہیں کر سکتی. علماء کہتے ہیں کہ 2 جانوں میں سے وہ جان جو یقینی ہے اس وقت
اس کو بچایا جائے اور اس کو نہیں جو ابھی غیر یقینی دنیا میں نہیں آئی. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ ہے کہ جو انسانوں کی جان ہے وہ بڑی قیمتی ہے. بعض اوقات ڈیلیوری کیسز خاص طور پر جو گائنی کے ڈاکٹرز ہیں وہ جب کوئی لڑکی آتی ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ خاص طور پر پہلی ڈیلیوری میں 12 گھنٹے 20 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے, کلینک بھی بزی ہے, خصوصاً جو پرائیویٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کلینک بزی ہو جاتا ہے. پھر بعض اوقات وہ ڈیلیوری رات کو ہو رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کی رات کی نیند خراب ہوتی ہے. تب ہو کیا رہا ہے, آتے ہی تھوڑی سی دیر دیکھا پھر کہا کہ آپ آپریشن کا ڈائسیکٹ کر دیں. اب آپ سوچیں ڈائسیکٹ کیا, ایک اچھے بھلے جسم کو نقصان دیا, وقتی طور پر تو ریلیف ملا, لیکن اس کے بعد ایک نارمل اور ایک ہیلتھی ڈیلیوری جو ہے وہ جو اللہ نے ایک فطرت کا قانون بنایا وہی ہے. اب کیا ہے کہ ڈاکٹر کا کام بھی جلدی ختم ہو, اس کو پیسے بھی زیادہ ملے, اور سفر کس نے کیا, مریض نے سفر کیا. تو اس طرح کی مال پریکٹسز جو ہیں ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس پیشے کو صبر کے ساتھ لینا چاہیے. جہاں اجر بہت بڑا ہے وہاں پکڑ بھی بہت بڑی ہے, اور کسی کی بھی جان لینے پر تو اگری کریں ہی نہ, چاہے پوری دنیا کی دولت آپ کو ملے, کیونکہ یہ آخرت کے لحاظ سے انتہائی نقصان دہ. تو انشاءاللہ آپ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل